اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ یوسف آیت نمبر 61۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پچھلے سبق میں یہ ذکر ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچے غلہ لینے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا، اور پھر یہ بھی کہا یوسف علیہ السلام نے کہ جب تم اگلی مرتبہ آنا تو اپنے ساتھ اپنے باپ شریک بھائی جو ہے، آپ کا جو باپ شریک بھائی بنیامین، اس کو بھی اپنے ساتھ لانا۔ جب اگلی مرتبہ جب تم لوگ آنا تو اپنے باپ شریک بھائی بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لانا، کیونکہ یہ تو جو سارے جتنے بھی تھے نا، تو یہ ایک ماں کی اولاد تھے جو آئے ہوئے تھے، اور یوسف علیہ السلام کی والدہ تو الگ تھیں، تو اسی لیے یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُم، جو تمہارا باپ شریک بھائی ہے اس کو اپنے ساتھ لانا۔ تو بھائیوں نے کیا فرمایا، قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، ہمارا جو دوسرا بھائی ہے یوسف، جو بچپن میں باپ سے جدا ہو گیا، اب ان کو نہیں پتا کہ یہی یوسف ہے، ان کو نہیں پتا تھا۔ انہوں نے کہا بچپن میں جو ہمارا بھائی یوسف جو جدا ہو گیا تھا، یعنی وہ اس کو بھیڑیے نے کھا دیا تھا، وہ مر گیا تھا، تو اس کے غم میں جو ہمارا دوسرا بھائی ہے بنیامین، جو باپ شریک بھائی ہے، اب اس بنیامین کو ہمارا والد اپنے سے جدا نہیں کرنے دیتا، وہ ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں اس کو، بنیامین کو۔ تو جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ بنیامین کو اپنے ساتھ لانا، تو ہم کوشش کریں گے، قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، کہ ہم اس کے باپ سے خواہش کریں گے کہ، اور ہم یہ کر کے ہی رہیں گے، یعنی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اپنے ساتھ لائیں، اور ہم یہ اپنے ساتھ لائیں گے اس کو پوری یعنی اطمینان دیا، یوسف علیہ السلام کو اطمینان دیا کہ ہم لائیں گے اپنے بھائی کو۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرے پاس ضمانت میں ایک بھائی کو چھوڑو، کہ تم بنیامین کو ساتھ لاؤ گے، ضمانت میں ایک کو چھوڑنا ہوگا، کچھ مجھے بھی تو ضمانت دو کہ تم اس کو ساتھ لاؤ گے۔ تو انہوں نے قرعہ ڈالا آپس میں، قرعہ اندازی کی کہ کون سا بھائی رہ جائے، تو اس میں شمعون کا نام آیا، شمعون۔ اب شمعون یہ وہ بھائی ہے یوسف علیہ السلام کا کہ جب بچپن میں بھائیوں نے یہ مشورہ کیا نا کہ اقتلوا یوسف، کہ یوسف کو قتل کر دو، تو شمعون نے کیا کہا تھا، لا تقتلوا یوسف کو قتل نہیں کرو، اس کو کسی یعنی کنویں کے اندر ڈال دو تاکہ کوئی قافلہ وغیرہ ہو وہ اس کو اپنے ساتھ لے جائے، اس کو قتل نہیں کرنا، شمعون یہ تھا۔ اور قرآن اندازی میں بھی شمعون کا نام آیا، شمعون کا نام قرآن اندازی میں آ گیا، تو انہوں نے قرعہ جب ڈالا تو شمعون کا نام جب آ گیا تو شمعون کو روک دیا، باقی بھائی چلے گئے۔ اب یوسف علیہ السلام نے جو سامان وغیرہ ڈالنے والے جو لوگ تھے جو یوسف علیہ السلام کے پاس تھے، ان سے کہہ دیا کہ انہوں نے جو سامان یعنی غلہ کس چیز کے بدلے میں خرید رہے ہیں، یعنی پیسے وغیرہ دے کر خرید رہے ہیں، جو بھی چیز انہوں نے غلے کے بدلے میں دی، تو فرمایا ہے کہ انہی کے غلے میں وہ سامان بھی چپکے سے ڈال دو۔ اور یوسف علیہ السلام کو اس بات کا خیال تھا کہ یعنی یہ غریب لوگ ہیں، واپسی میں ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس پیسے نہ ہو اور دوبارہ یہ آ نہ سکیں، اس لیے وہ سارے جو پیسے وغیرہ جو بھی سامان تھا ان کے پاس، ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ ان کے پاس جو تھیں وہ کھالے وغیرہ، کیونکہ یہ تو چرواہے تھے، کھالے وغیرہ اور جوتے وغیرہ یہ بدلے میں لائے تھے، یعنی وہ کھالے وغیرہ اور جوتے وغیرہ دے کر اس کے بدلے میں غلہ انہوں نے لینا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کے اندر ہی وہی ساری چیزیں واپس رکھ دی، ان کو بتایا نہیں ہے، ان کو بتایا نہیں کہ اس کے سامان کے اندر یہ ساری چیزیں، تاکہ یہ خیال، اور ایک اس بات کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے ان کو نہیں بتایا
کہ یہ ایماندار لوگ ہیں، کیونکہ والد ان کو پتہ تو تھا، کیونکہ والد جو ہیں انہوں نے بھائیوں نے کہہ بھی دیا تھا کہ ہمارے والد جو ہیں ان کا شمار وہ پیغمبروں میں ہوتا ہے، نبیوں میں ہوتا ہے، ان کا شمار نبیوں میں ہوتا ہے، ہمارے والد نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کا شمار نبیوں میں ہوتا ہے، یعقوب علیہ السلام۔ تو اسی لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام نے رکھ دیا سامان کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ایماندار لوگ ہیں، تو وہ سامان کی جو ہم نے پیسے وغیرہ جو بھی چیزیں انہوں نے لائی ہوئی وہ ساری رکھ دیں تاکہ ایمانداری سے یہ چیزیں واپس آ جائیں گی، اور ساتھ میں وہ بنیامین کو بھی بھیج دیں گے۔ اس غرض کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کے اندر وہ ساری ان کی لائی ہوئی چیزیں رکھ دی۔ اب جب وہ وہ بھائی وغیرہ چلے گئے واپس یعقوب علیہ السلام کے پاس جب پہنچے تو یعقوب علیہ السلام کو سارا قصہ کیا۔ یعقوب علیہ السلام کو یہ کہنے لگے بھائی وغیرہ کہ ہم ایسے بادشاہ سے مل کر آئے ہیں کہ جو بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، اور ہمیں جو سامان وغیرہ دیا ہے پورا سامان دیا ہے۔ اور دوسرا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ شمعون کہاں ہے، شمعون کہاں ہے؟ تو بھائیوں نے کہا کہ شمعون تو اسی کے پاس ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ جب تم دوبارہ آنا تو اپنے ساتھ بنیامین کو بھی لے کر آنا۔ فرمایا کہ تم نے بنیامین کے بارے میں اور یہ ساری باتیں تم نے کیوں بتائی ہیں اس کو، یہ ساری باتیں اس کو کیوں بتائی ہیں؟ تو بھائی کہنے لگے کہ جب ہم نے اس کے ساتھ بات چیت، کیونکہ آپس میں تو یہ جو بات چیت کر رہے تھے تو یہ عبرانی زبان میں بات کر، یوسف علیہ السلام کو تو عبرانی زبان آتی تھی، تو یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ عبرانی زبان میں جب بات چیت کی تو یوسف علیہ السلام نے ان سے شروع میں جیسا تفسیر میں بتایا تھا، یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ جاسوس ہو، تم لوگ جاسوس ہو۔ تو یوسف علیہ السلام سے یہ کہنے لگے ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم ایک نبی کی اولاد ہیں، ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم یہاں تو غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ ہمارے وہاں پر قحط پڑا ہوا ہے، تو قحط کی وجہ سے ہم یہاں پر آئے ہیں تاکہ ہم غلط آپ سے لے لیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے وہ جو بات چیت عبرانی زبان میں کی، اس وجہ سے یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان تو لیا تھا۔ پھر والد نے کیا کہا کہ آپ نے کیوں ان کو بتایا بنیامین کے بارے میں؟ باہر کے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب یہ سارا بات چیت والد سے جب کر دی، اور کیا فرمایا کہ بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ جب اگلی مرتبہ آنا تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے کر آنا۔ تم اس کے بھائی کو اس وجہ سے لے کر گئے تھے بچپن میں یوسف علیہ السلام کو کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم کھیل کود بھی کریں گے، ہم اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیج دیں اور تم اس کی بھی حفاظت کرو گے، یہ کہہ رہے ہو کہ بنیامین کو بھی بھیج دیں اور تم اس کی بھی حفاظت کرے گے۔ اور جب انہوں نے سامان وغیرہ جب کھولا وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، اور جب انہوں نے اپنا سب سامان وغیرہ سارا کھولا تو جو انہوں نے پونجی وغیرہ، جو انہوں نے پیسے وغیرہ، جب جو بھی چیزیں انہوں نے دی تھیں وہ ساری بادشاہ نے ان کے سامان میں واپس رکھی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ یا ابانا ما نبغی، کہا اے ہمارے ابا ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہمیں غلہ بھی مل گیا اور ہمارے پیسے بھی واپس آ گئے، حاذی بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، ہمیں اور کیا چاہیے، ہمیں تو غلہ بھی مل گیا ہے اور ہماری پونجی بھی واپس مل گئی ہے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے۔ کیوں؟ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ جب اپنے بھائی کو لاؤ گے تو میں تمہیں ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ دوں گا، اور اگر نہیں لاؤ گے تو میرے قریب بھی نہیں آنا، اگر بھائی کو لاؤ گے تو ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ دوں گا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا فرمانے لگے اپنے والد سے کہ ہم اپنے بھائی کو بھی لے کر جائیں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ اپنے ساتھ لائیں گے، ذالک کیل یسیر، اور یہ بوجھ ملنا آسان ہے، کیونکہ وہ بادشاہ جو ہے وہ انتہائی رحم دل ہے، انہوں نے اس بادشاہ نے ہماری عزت بھی کی، اور ایسی عزت کی ہے کہ اگر یہ یعنی اپنے والد سے کہا نا آل یعقوب میں، یعنی آپ کی جو رشتہ دار وغیرہ ہیں ان رشتہ داروں میں بھی اتنی ہماری کسی نے عزت نہیں کی ہوگی جتنی اس بادشاہ نے ہماری عزت کی ہے، اس بادشاہ نے ہماری خاطرداری کی، ہماری عزت کی ہے، ہماری مہمانی کی ہے۔ اب ہم کیا، اب ہم اس کے پاس اپنے بھائی کو بھی لے کر جائیں گے اور اس سے ایک بوجھ، اونٹ کے بوجھ کے برابر وہ غلہ وغیرہ ہے وہ ہم غلہ بھی لے کر آئیں گے۔ آگے تدبیر کیا چلنی تھی وہ اللہ رب العزت نے کیا تدبیر چلانی تھی، وہ ساری تدبیر انشاءاللہ تعالی آگے تفسیر میں ذکر ہوگا۔
قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون، انہوں نے کہا ہم اس کے باپ سے خواہش کریں گے اور ہم یہ کر کے ہی رہیں گے۔ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون، اور اپنے خدمتگاروں سے کہہ دیا، یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمتگاروں سے کہہ دیا کہ ان کی پونجی ان کے اسباب میں رکھ دو تاکہ وہ اسے پہچانیں، جب وہ لوٹ کر اپنے گھر جائیں شاید وہ پھر آ جائیں، یعنی اپنی پونجی وغیرہ سامان وغیرہ دیکھیں گے تو سامان وغیرہ اس وجہ سے وہ واپس بھی آنے کی ان کو امید ہے۔ فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا القيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون، پھر جب اپنے باپ کے ہاں پہنچے کہا اے ابا جان ہمارا پیمانہ روک لیا گیا، پس آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے کہ ہم پیمانہ لائیں اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ قال هل آمنكم علیہ الا كما امنتكم علی اخیہ من قبل، یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تمہارا اس پر کیا اعتبار کروں مگر وہی جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی پر اعتبار کیا، یعنی اس وقت بھی تم لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، سو اللہ بہتر نگہبان ہے اور وہ سب مہربانوں سے مہربان ہے۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو انہوں نے اپنی پونجی پائی جو انہیں واپس کر دی گئی تھی۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، کہا اے ہمارے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی ہمیں واپس کر دی گئی ہے۔ ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر، اور اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے، ذالک کیل یسیر، اور یہ بوجھ ملنا آسان ہے۔ اللہ والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ۔